اور ان کی جس تحریر کا مختلف علماء اور محدثین کے کتابوں میں ذکر آیا ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے جمع فرما کے ایک باب گویا لکھ دیا ہے، اور وہ مختلف احادیث کے مختلف ٹکڑے انہوں نے جمع فرمائے اور باب باندھا ہے انہوں نے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں حدیث پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت گہری نگاہ تھی، بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور انہوں نے سنن کبریٰ لکھی ہے، اس کو اگر ترکمانی کے حاشیے کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے کتنا علم دیا تھا۔ اسی لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جتنے شافعی المسلک ہیں سب پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو ایک نئی فکر، نئی سوچ اور نیا زاویہ دکھایا، سوائے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بہقی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے فتوے تھے ان کی اصل کتاب و سنت سے تلاش کر کے لوگوں کے سامنے رکھی، تو بہقی کا احسان ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور شافعی کا احسان ہے ان کے سارے ماننے والوں پر۔ بہت علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ ان اکابرین کا تعارف کرانا، دو چار جملے کہنا، کوئی چیز سنا دینا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اکابر کے اتباع سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہے تقلید کرنا کہ ایک جاہل آدمی کوئی فتویٰ دے، اور اس جاہل آدمی کے فتوے کے بعد باقی جہلاء کی جماعت بھی اس پہ عمل کرنے لگے، اور وہ جاہل آدمی کی تعلیم اور قابلیت کو نہ جانچیں، نہ پرکھیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہو، حتیٰ کہ ان کا قائد عربی اور فارسی تک نہیں جانتا، اردو تک صحیح نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ چونکہ ان کا محبوب ہے لہٰذا اس کے پیچھے چلنا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل اللہ کو چھوڑ کے ایک بچھڑے کی عبادت میں لگ گئے تھے، یہ وہ تقلید ہے جس سے 1000 بار اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور ایک اندھے کے پیچھے اندھوں کا چلنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ایک ہے اتباع، کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کی تقلید کی جائے وہ خود صاحب علم ہو، اس کے پاس دلائل ہو، اور سب سے بڑھ کے اسے اللہ کا خوف ہو کہ اللہ کے ہاں پہنچ کے اس فتوے کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا، اور اگر میں نے کوئی کوتاہی کی اور جان بوجھ کے کی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اگر یہ غلطی سے ہو گئی، کوئی بشری تقاضے سے کسی چیز سے ہو گئی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ جو تقلید ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جاتی ہے، یا ابو یوسف، امام طحاوی، محمد حسن ابن زیاد رحمہ اللہ، وہ اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ ہم ان کے علم پر اعتبار کر کے ان کے فتوے کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ جو جاہل ہے اس کے پیچھے چل پڑے، اور ہم اپنے تئیں اپنی کم علمی سے یہ سمجھنے لگے کہ اس وقت ہمارے موجودہ دور میں امامت اس کے پاس ہے، حالانکہ وہ امامت کبریٰ تو ایک طرف رہی، وہ جاہلوں میں بھی پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم صحیح پڑھ نہیں سکتا، ترجمہ نہیں کر سکتا، پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تم ہمارے زمانے کے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہو۔ قاضی صاحب اگرچہ مزاج کے سخت تھے، یہ ہم نے اکابر سے سنا، اور قاضی تھے پانی پت کے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے فرشتے بھی
اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اور حضرت مولانا غلام علی صاحب دہلوی رحمہم اللہ، یہ دونوں خلفات حضرت مرزا مظہر جان جانہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اعتماد تھا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، کہ انہیں لکھا ہے کہ میرے اب وفات کے دن قریب ہیں اور میں اپنی اہلیہ کو، بیوہ کو تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں، اور تم پانی پت میں انہیں رکھنا، اور جس طرح میری زندگی میں ان کا ادب احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہوتی رہی ہے، امید ہے میری وفات کے بعد بھی تم میری اہلیہ کا خیال رکھو۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ دونوں جملے کہ انہیں تشبیہ دینا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ فرمانا کہ میں بہقی کو دیکھ میں قاضی مرزا مظہر جان جانہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دونوں فکرے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علو شان پر دلالت کرتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو جمع فرمایا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ، نبوت کے دلائل، اور اس پہ بہت سی روایات ایسی ہیں جن پہ سب نے تنقید کی، اہل علم نے، اور بہت سی روایات وہ بالکل صحیح ہیں، بخاری اور مسلم کیا اس سے بھی کڑی شرائط پہ بھی رکھ لیں تو بھی پورا اترتی ہیں۔ ان میں انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ ما جرى فی خروج ابنت حمزہ، کہ کیا قصہ پیش آیا تھا جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، حمزہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھیں وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئیں، اور مکہ مکرمہ میں سے انہیں کس طرح نکالا گیا۔